السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و ناظرین سے التماس ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹس بھی دیں اور شیئر بھی کریں ویڈیوز کو، اور زیادہ سے زیادہ واچ کریں اور بار بار ویڈیوز کو سنیں تاکہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مفرد الفاظ کو تعریفیہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو کا کمال میں ان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مفرد ہونے کے باوجود استغراق کی وجہ سے کل اور جمیع کا، تمام کا معنی دینے کی صلاحیت لفظ مفرد میں پیدا ہوتی ہے۔ تقریباً 3 الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 4 آیتوں میں الاستغراقی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک الغیب ہے۔ غیب مفرد ہے، اس پر داخل ہے اور یہ الاستغراق کے لیے ہے۔ اس کا معنی ہوا کہ غیب کے تمام عناصر پر، غیب کے تمام امور پر، غیب کے تمام اصولوں پر اور قواعد و ضوابط پر ایمان لانا، یہ الاستغراق کی وجہ سے یہ معنی پیدا ہوا ہے۔ یعنی یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے بھی پہلو جات ہیں غیب کے اعتقادی اعتبار سے، تو ان تمام پر جو ایمان لانے والے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ متقین ہو سکتے ہیں۔ جزوی طور پر ایمان لانے پہ ان میں تقویٰ کا عنصر پیدا نہیں ہو سکتا۔